یہ جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، یہ زندگی دراصل آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر زندہ روح چیز نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، بالآخر اس زندگی کا اختتام ہوگا۔ تو یہ انسان کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا اور پھر اس دنیا کو چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ انسان کی زندگی کے تیسرے حصے کا آغاز ہوگا جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ مایا لوگو، یہ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، یہ قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آخر تک کامیاب ہوگا۔ اللہ اپنے بندے کو معاف کر کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ موت، قبر، قیامت حقیقت ہے، کوئی بندہ بھی اس سے کسی کو استثناء نہیں ملا۔ تو آئیے آخرت کی تیاری کیجئے، موت کی تیاری کیجئے۔ جتنا زیادہ ہمیں موت پہ یقین ہے اتنا زیادہ ہم موت سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ عطا کیا ہے۔ گزشتہ سال رمضان المبارک میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے ہمارے ساتھ رکھے۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو پچھلے سال رمضان میں ہماری اس مسجد میں جنہوں نے اعتکاف کیا تھا، لیکن آج وہ اس دنیا میں نظر نہیں آ رہے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ آئندہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نصیب نہیں ہوگا۔ کتنے ہی ایسے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں، ہماری فیملی سے، رشتہ داروں سے، ہمارے محلے میں، کہ جنہوں نے 2024 کا رمضان جب آغاز ہوا تو وہ اس دنیا میں موجود تھے، روزے رکھ رہے تھے، اور آج جب رمضان کے آخری عشرہ ختم ہونے کو ہے تو آج وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں یہ رحمتوں کا مہینہ عطا کیا، اور اس سے بھی بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے استعمال کیا۔ جو لوگ یہاں پر اعتکاف کے لیے آئے ہیں، آپ کے خاندان میں، آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کے گھر میں کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے انتخاب آپ کا کیا ہے۔ دنیا کی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر انسان کے دل میں ایک عزم ہوا، اور اس کے دل کے اندر ایک یہ شوق پیدا ہوا، اور اس شوق کو لے کر وہ اللہ کے گھر میں آ گیا اعتکاف کے ارادے سے۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے دین کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس کا تقریباً اختتام ہونے جا رہا ہے، یہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ رحمتیں، برکتیں، سعادتیں جو لے کے آیا تھا، کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے اس رمضان کی رحمتوں کو سمیٹا، جنہوں نے اس رمضان کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات تھی ان سب کو سمیٹ لیا۔ اور کتنے ہی ایسے بد نصیب ہوں گے کہ جن کی زندگی میں یہ ایک مرتبہ نہیں، بارہا رمضان آئے اور انہوں نے اس رمضان کو اپنے لیے قیمتی نہیں بنایا، اور یہ رمضان آیا اور گزر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیکج تھا۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کے عذابوں سے بچانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ ایک پیکج رکھا، اور کچھ لوگ اس میں فائدہ حاصل کر گئے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی وہ تمام رحمتیں اور برکتیں اللہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے جو ایام گزر گئے ان میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، غلطی ہو گئی تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور جو دن باقی ہیں، 3 طاق راتیں گزر چکی ہیں، 2 طاق راتیں باقی ہیں، جو کچھ دن باقی ہیں ہم ان دنوں کے اندر اپنے رب کو راضی کر لیں، اور جو پچھلے دنوں کے اندر ہم سے سستیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہو گئیں، ہم ان کے اوپر ندامت کا اظہار کر کے
آئندہ جو باقی ایام ہیں ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، یہ زندگی دراصل آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ یہ زندگی کو ہم نے سمجھا کہ یہ دنیا کمانے کے لیے ہے، دنیا کے حصول کے لیے ہے، اور ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اصل میں تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی آخرت بنانے کے لیے دی ہے، اور یہ عارضی ہے۔ کوئی بندہ بھی آب حیات پی کر نہیں آیا، کوئی بندہ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں، کسی نے اپنے بیٹے کو، کسی نے اپنے بھائی کو، کسی نے اپنی جوان بیٹی کو، کسی نے اپنے باپ کو، کسی نے اپنے کسی دوست کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر خود ہی تن و من مٹی کے نیچے دفنا دیا۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو یہ نہ کہے کہ مجھے موت آئے گی۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ آپ کسی بھی لبرل سے، کسی بھی سیکولر سے، کسی بھی بے دین بندے سے بھی پوچھ لے، کافر منافق سے بھی پوچھ لے، ہر بندہ یہ بات کہے گا کہ مجھے ایک نہ ایک دن جانا ہے، یہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جتنا زیادہ ہمیں اس موت پہ یقین ہے اتنا زیادہ ہم اس موت سے غافل ہیں، اتنا زیادہ ہم اس موت سے لاپرواہ ہیں۔ تو یہ زندگی کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ملک ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو تمہیں زندگی اور موت دی ہے، الذی خلق الموت، اللہ کی ذات کون ہے؟ فرمایا اللہ کی وہ ذات ہے جس نے موت کو تخلیق کیا، جس نے زندگی کو تخلیق کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی بھی دی، موت بھی دی۔ یا اللہ تو نے زندگی کو پیدا کیا پھر موت کو پیدا کیا، تو اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو دنیا کی ان روشنیوں میں، ان رنگینیوں میں، جو سرسبز و شاداب زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر آخرت کی گھاٹیوں کو یاد کرتا ہے، موت کی گھاٹیوں کو یاد کرتا ہے۔ کون ہے تم میں سے جو قبر کی تنہائیوں کا فکر رکھتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کر کے آتا ہے۔ ہمارے نزدیک زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے، لیکن اللہ نے جب تذکرہ کیا تو موت کا تذکرہ پہلے کیا، زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا۔ الذی خلق الموت، کہا میں نے موت کو پیدا کیا، والحیات، پھر دوبارہ زندگی کا تذکرہ کیا۔ تو اس آیت کریمہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی موت کی امانت ہے، زندگی موت کی امانت ہے، زندگی ملی ہی مرنے کے لیے ہے، زندگی دی ہی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے ہے، زندگی دی ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے۔ انسان کی زندگی کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ 9 مہینے انسان اپنی ماں کے بطن میں گزارتا ہے، اور پھر انسان اس دنیا کے اندر آیا۔ یہ جو عارضی زندگی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے چند منٹ دیے، کسی کو چند گھنٹے دیے، کوئی کچھ سال لے کر آیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 90-100 سال کی زندگی لے کر آئے، لیکن آخر میں 100 سالہ زندگی بھی ملے تو اس کا اینڈ، اس کا اختتام یہ لازمی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر زندہ روح چیز نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، بالآخر اس زندگی کا اختتام ہوگا۔ تو یہ انسان کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا اور پھر اس دنیا کو چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ انسان کی زندگی کے تیسرے حصے کا آغاز ہوگا، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جس کو عالم قبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ عالم برزخ میں، عالم قبر میں کب تلک رہے گا؟ حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔
اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا کی انسانیت کو اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کا تذکرہ پیاری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، یحشر الناس یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، حفاتاً عراتاً غرلا، فرمایا 3 حالتوں کے اندر انسانوں کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پیاری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ نے تعجب کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے بڑا عجیب منظر بیان کر دیا ہے، قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یحشر الناس یوم القیامہ حفاتاً عراتاً غرلا، انسان کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا، برہنہ حالت میں ہوگا۔ دوسری حالت فرمایا انسان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا۔ تیسری حالت فرمایا انسان بغیر ختنوں کے پیش کیے جائیں گے۔ جب یہ بات اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی، اماں عائشہ صدیقہ نے تعجب کے ساتھ سوال کیا، یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا، مرد و خواتین کا اکٹھ ہوگا، عورتیں بھی ہوں گی مرد بھی ہوں گے، ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے نبی عورتیں بھی برہنہ مرد بھی برہنہ، مرد عورتوں کو دیکھیں گے عورتیں مردوں کو دیکھیں گی، یہ کیسا عجیب منظر ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ کیوں پریشان ہوتی ہے، الامر اشد، قیامت کا دن ہوگا، بڑا المناک دن ہوگا، بڑا غضبناک قسم کا دن ہوگا۔ اس دن کسی عورت میں ہمت نہیں ہوگی کہ مرد پہ نظر ڈال سکے، اور کسی عورت میں کسی مرد میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی عورت پہ نظر ڈال سکے۔ اے عائشہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ وہ ایسا دن ہوگا جس دن اللہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولیکن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا عائشہ وہ ایسا دن ہوگا، اللہ خالق کائنات اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا جہاں میں زندگی بسر کرنے والوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اختیار کر لو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن کے جھٹکے بڑے خطرناک ہوں گے حضرات، وہ ایسا المناک دن ہوگا۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں آپ قیامت کے دن دیکھو گے نا، دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہے، مامتا کے دل میں اللہ نے جتنی محبت رکھی ہے، اللہ خالق کائنات نے ماں کی محبت کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر ماں کی محبت کو جاننا چاہتا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، جو اپنے گھر میں آتا ہے ماں کے بیٹ میٹھے بول سنائی نہیں دیتے، جو اپنے گھر پہ آتا ہے اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آتا، وہ آج دنیا میں ماں کو تلاش کر رہا ہے، اپنی ماں سے محبت کرنا چاہتا ہے، اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر دل کا دکھ بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن آج اس کو دنیا میں ماں نظر نہیں آتے۔ اللہ نے جتنا نرم و نازک دل ماں کو دیا ہے، محبت بڑا دل دیا ہے، اللہ نے اس محبت کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں آپ قیامت کے دن دیکھو گے ایک ماں جو اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، ساری رات اپنی اولاد کا انتظار کرنے والے، چوٹ بچے کو لگے، درد ماں محسوس کرے،
ساری ساری رات جو بچے کے آنے کا انتظار کرتی ہے، خود بھوک برداشت کرتی ہے، اپنی اولاد کو پیٹ بھر کے کھلاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مامتا کی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میدان جہاد میں کھڑے گئے، آپ کے صحابہ بھی موجود گئے، خیمہ جات لگائے گئے۔ اللہ کے نبی کیا دیکھتے گئے کہ میرے صحابہ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ سے آ کر پوچھا کیا مہاجرہ بن گیا، سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جاتے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آج ہم نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ کیسا منظر دیکھا؟ فرمایا ہم نے دیکھا ایک معصوم بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے، اس بچے کی چیخ نکل جاتی ہے اور اس کی چیخ کے اوپر ایک عورت بھی نکلتی ہے، بھاگ کے آتی ہے، اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کو بوس و کنار کرتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا یہ عورت اس بچے کو اٹھا کر اپنے ہونٹوں پہ اس کے پاؤں رکھ لیتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی ہم نے یہ منظر دیکھا، بڑا تعجب ہوا، اور میں قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر نے بات کو فرش سے اٹھایا، عرش تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ ایک ماں ہے، یہ ایک مامتا کی محبت کو آپ نے دیکھا ہے۔ اس عورت نے دیکھا کہ اس کا معصوم بچہ گرم ریت پہ دوڑ کے آ گیا، بغیر جوتوں کے آ گیا، بچے کے پاؤں جل گئے، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ یہ ماں بھاگ کے آئی، اپنے بچے کو اٹھایا، چھاتی سے لگایا۔ جب اس نے دیکھا کہ بچے کے پاؤں کی جلن ختم نہیں ہو رہی، اس نے اپنے ہونٹوں سے بچے کے پاؤں کی جلن کو بجھانے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا لوگوں یہ ایک ماں کی محبت ہے، اللہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا ایک ماں اگر اپنے بچے کے پاؤں کو جلنا گوارا نہیں کر سکتی تو اللہ اپنے بندے کو کبھی جہنم میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندے سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں اب قیامت کے دن دیکھو گے کہ یہ ماں اپنے معصوم بچے کو جو زمین پہ گرا دے گی، عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے، اور دنیا والے یہ منظر دیکھ کر کے گئیں گے آج دنیا والے نشے کے عالم میں گئے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، یہ دنیا نشے کے عالم میں نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب نظر آ گیا ہے۔ فرمایا عائشہ وہ قیامت کا دن ہوگا، بڑا المناک قسم کا دن ہوگا، اس دن کسی عورت میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی مرد پہ نظر ڈال سکے۔ حضرات وہ قیامت کا منظر کیسا المناک منظر ہوگا۔ ایک اور جگہ پر اللہ خالق کائنات تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے گئے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجيه كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت کی تیاری کر لو نا۔ یہ مجرم بندہ کون؟ مجرم گنہگار بندہ، شراب پینے والا مجرم بندہ، بدکاریاں کرنے والا مجرم بندہ، شراب پینے والا مجرم بندہ، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا آج قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو گیا اور اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ ارے انسان تیری خود غرضی کا عالم کیا ہوگا؟ آج دنیا میں تو نے اولاد کی محبت میں اللہ کو بلا دیا، موت قبر قیامت کو بلا دیا۔ آج تو نے دنیا کے مال کے محبت میں اللہ کو بلا دیا، خاندان برادری کی محبت میں تو نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ آج دنیا میں تو ان دنیا کے رشتوں کو بچانے کے لیے آخرت کو
بھول چکا ہے، حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ گیا ہے، قیامت کے دن یہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم کی ہولناکیاں نظر آ گئے، اللہ قیامت کی ہولناکیاں نظر آ گئے، یا اللہ آج میں تجھے گزارش کر رہا ہوں، آج کے دن میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، میرے خاندان برادری کو جہنم میں ڈال دے، یا اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، یا اللہ دنیا میں نے جتنا مال جمع کیا ہے یہ سارا مال لے لے، بس مجھے جہنم سی آگ سے بچا لے۔ حضرات آواز آئے گی آج تجھے اللہ نے اولاد دی ہے، جو اپنی اولاد کو اللہ کے لیے پیش کر دے، آج تجھے اللہ نے جوانیاں دی ہیں، آج تجھے اللہ نے صحت عطا کی ہے، آج تجھے اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے لگا دے، آج اللہ نے مال دیا ہے، اپنا مال بھی اللہ کے لیے خرچ کر دینا، کیونکہ آج کا دن ایسا ہے تو اللہ کو دے گا، اللہ تیری ہر چیز قبول کر لے گا، لیکن قیامت کے دن بندہ کہے گا یا اللہ مجھے بچا لے، آج تو اپنی اولاد کو گرمی سے بچانے کے لیے گھر میں بھی اے سی لگاتا ہے، گاڑی میں بھی اے سی لگاتا ہے، کہتا ہے میری اولاد کو کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی دکھ تکلیف نہ آئے، اور قیامت کے دن تو اپنی اولاد کی محبت کو بھول جائے گا، ان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضرات اللہ فرمائے گا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا، ارے انسان آج تو اللہ کو سب کچھ دینا چاہتا ہے لیکن اللہ تجھ سے قبول نہیں کرے گا، یہ مجرم بندہ خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ساری برادری خاندان قبیلے کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضرات اسی لیے تو اللہ خالق کائنات فرماتے گئے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ کہتا ہے لوگوں خرچ کر دو جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو نا، اپنی جوانیوں کو لٹا دو، اپنی زندگی اللہ کے لیے پیش کر دو، اللہ نے اولاد دی ہے اولاد بھی اللہ کے لیے دے دو، اللہ نے مال دیا ہے مال بھی اللہ کے لیے پیش کر دو، یا اللہ جی کب تک کا موقع ہے؟ اللہ کہتے ہیں قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ پیغام موت لے کے آ جائے اور تو اللہ سے کہے اللہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ آواز آئے گی اب کیا کرے گا؟ تجھے 70 سال دیے تھے، 80 سال کا لمبا عرصہ دیا تھا، یہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا کے سارے اکاؤنٹ بھر لیے تھے، ہر جگہ پر ہر چیز موجود تھی، لیکن جب آخرت کی طرف دیکھا یا اللہ کوئی جنت میں پلاٹ نظر نہیں آتا، کوئی جنت کا بینک بیلنس نظر نہیں آتا، اللہ سارا کچھ دنیا میں چھوڑ کے آ گیا، تھوڑی سی مہلت دے دے یا اللہ میں دنیا سے اپنا مال آخرت میں شفٹ کرنا چاہتا ہوں، پیسہ بھی چھوڑ کے آ گیا، مال بھی چھوڑ کے آ گیا، پلاٹ جائیداد بھی چھوڑ کے آ گیا، اللہ اب تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آواز آئے گی آواز آئے گی لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ارے آج تو تجھے آنکھ جھپکنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ آنا میرے بھائی آج اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے، اس قبر کی تیاری کر لو، اس آخرت کی تیاری کر لو۔ کہا عائشہ قیامت کے دن کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی پہ نظر ڈال سکے نا، بلکہ قیامت کے دن آواز لگے گی کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا، ارے انسان آج تو سارا کچھ دے رہا ہے، اللہ تجھ سے قبول نہیں کرے گا، بلکہ آواز آئے گی آج کے دن تو اللہ نے تیرے لیے جہنم کی آگ تیار کر دی ہے، اور اتنی خطرناک جہنم کی آگ ہوگی، اللہ فرماتا ہے وہ انسان کے چہرے کو راکھ کر دینے والے، انسان کے چہرے کو کوئلہ بنا دینے والی۔ آئیے اس قیامت کی تیاری کریں، وہ آخرت آنے والی ہے،
اللہ کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ کہتا ہے لوگوں، جس قیامت کو تو دور سمجھتا ہے، جس قیامت کو دور سمجھ کے دنیا کے اندر عیاشیاں کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے یاد رکھو اقترب للناس حسابهم، وہ وقت بڑا قریب ہے جس دن اللہ تم سے حساب لے گا۔ فرمایا دنیا کے اندر اکثر لوگ اس قیامت کے دن سے غافل نظر آتے ہیں۔ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ۔ فرمایا لوگوں، جس دن نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ دوست یار کا، نہ سجن بیلی کا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، مجھے کیسے نجات ملے گی، آج کے دن میں کیسے جہنم کے عذابوں سے خود کو بچا لوں گا۔ حضرات آئیے، آج اللہ نے یہ رمضان کا بابرکت مہینہ دیا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کروانا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دینا چاہتا ہے۔ اور میں قربان جاؤں، یہ رمضان کا مہینہ اتنی عظمتوں والا مہینہ، اتنی رحمتوں والا مہینہ، جس کا دن بھی عظمت والا، جس کی رات بھی عظمت والے، جس کے صبح بھی عظمت والے، جس کی شام بھی عظمت والی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، رمضان کا آغاز ہوتا ہے، اللہ خالق کائنات آغاز رمضان پہ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں عطا کرنی ہے، یہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، جاؤ ذرا میرے بندوں کے لیے یہ خصوصی پیکج ہے، جاؤ جنت کے سارے دروازے کھول دو، جہنم کے سارے دروازے بند کر کے آ جاؤ، اور شیطان کو بھی زنجیروں میں جکڑ دو، کہیں میرا بندہ شیطان کے چکر و فریب میں آ کر آخرت کو گوا نہ بیٹھے، کہیں رمضان کی رحمتوں برکتوں سے محروم نہ کر دیا جائے۔ حضرات تو آئیے نا، اللہ کے حضور گڑ گڑائیے، اللہ کے حضور خود کو پیش کیجئے نا۔ یہ قبر، یہ موت، یہ قیامت آنے والی ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے۔ حضرات وہ قیامت کتنا المناک دن ہوگا، اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اے دنیا کے اندر عیاشیاں کرنے والے، موت، قبر، قیامت کو بلا دینے والے، اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ ارے بتانا مجھے قیامت کے دن خود کو کیسے بچائے گا، وہ کیسا دن ہوگا؟ فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن ہوگا جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، لوگ سایہ تلاش کریں گے، سایہ نہیں ملے گا، لوگوں کو پیاس لگے گی، پانی نہیں ملے گا۔ حضرات وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج انتہائی قریب ہوگا، گرمی کی شدت کا کیا عالم ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کسی کو ٹخنا تک ہے، کسی کو پنڈلی تک ہے، اور بعض گنہگار مجرم خطا کار بندے اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ آؤ اس آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے، اور آخرت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ حضرات جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جس کو عالم قبر کہا جاتا ہے، یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا المناک معاملہ ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے، موت کا تذکرہ کرتے ہوئے، آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے پیغمبر نے قبر کا تذکرہ شروع کر دیا اور کہا سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا لوگوں، یہ قبر تمہیں دن میں کئی مرتبہ آواز لگاتی ہے، آج یہ دنیا کی رنگینیاں، آج یہ دنیا کا شور و غل مجھے میرے کانوں
کانوں میں قبر کی آواز پڑنے نہیں دیتا، میں تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، میں تو دنیا میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو اس دنیا کو بنانے کے لیے موت قبر سے غافل ہو گیا۔ اللہ کہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں یہ قبر تمہیں دن میں کئی مرتبہ بلا کر کہتی ہے، انا بیت الوحدہ، انا بیت الغربہ، انا بیت الظلمہ۔ فرمایا لوگوں یہ قبر کہتی ہے میں تنہائیوں کا گھر، میرے اندر ساتھی کا انتظام کر کے آنا۔ آج دنیا میں بڑی بڑی مجلسیں اٹینڈ کرنے والوں، بڑی بڑی برادریاں رکھنے والوں، بڑی بڑی سوسائٹیوں میں رہنے والوں، یہ قبر کی تنہائیاں بلا بلا کر کہتی ہیں، ارے بندے قبر میں تنہائی سے نجات پانے کے لیے اپنے ساتھی کا انتظام کر کے آنا۔ اور دوسری بات اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لوگوں یہ قبر بلا کر کہتی ہے، انا بیت الغربہ، میں اجنبی پن کا گھر، اور یہ قبر بلا کر کہتی ہے، انا بیت الظلمہ، اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے والے، دنیا کے اجالوں میں قبر کے اندھیروں کو بھول جانے والے، یہ قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، اس کی لائٹ کا انتظام کر کے آنا۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے، اللہ کے پیغمبر بیان کر رہے گئے، میرے پیغمبر کے صحابہ کی سسکیاں نکل رہی ہے، اور جب آخری بات میرے پیغمبر نے بیان کی تو سیدہ اسماء کہتی ہے، اللہ کے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کی سسکیاں چیخوں میں بدل گئی، اتنا روئے میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر کے صحابہ۔ فرمایا لوگوں یہ قبر بلا کر کہتی ہے، میں سانپوں کا گھر، میں بچھوؤں کا گھر، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر۔ حضرات یہ قبر کے سانپ کتنے زہریلے ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اگر دنیا میں ایک مرتبہ قبر کا سانپ سانس لے لے، قیامت تک کے لیے دنیا میں سبزہ نہیں اگے گا۔ ارے مجرم گنہگار خطا کار پاپی بندے، تیرا میرا کیا بنے گا؟ وہ ایک سانپ نہیں ہوگا، اس طرح کے ہزاروں سانپ اور بچھو، کیڑے مکوڑے، گنہگار مجرم خطا کار بندے پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ قبر اتنا حساس معاملہ ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا، اے پیارے عثمان، آپ کے سامنے موت کا تذکرہ کیا جائے آپ نہیں روتے، آپ کے سامنے آخرت کا تذکرہ کیا جائے آپ نہیں روتے، اے عثمان آپ کے سامنے قبر کی پہلی رات کا تذکرہ کیا جائے، عثمان آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے گئے۔ اور لوگوں میرے عثمان نے فرمایا میں نے اللہ کے پیغمبر کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ۔ فرمایا لوگوں یہ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، یہ قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آخر تک کامیاب ہوگا، اور جو قبر میں ناکام ہو گیا وہ آخر تک ناکام رہے گا۔ حضرات یہ قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے حوالے سے کتنے حساس ہوا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے جنازے کو اللہ کے پیغمبر میں دفنایا، اور دفنانے کے بعد میرے پیغمبر قبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قبر پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے کہنے لگے، یا اخوانی اعدوا لمثل ھذا۔ فرمایا میرے صحابہ آج اس کو قبر میں اتارا گیا ہے۔ حضرات آج میں اور آپ کسی کے جنازے کا میسج چلاتے گئے، آج میں اور آپ کسی کے جنازے کا اعلان سنتے گئے، آج میں اور آپ کسی کے جنازے کو کاندھا دے کر اجر و ثواب سمجھتے گئے، آج میں کسی کی قبر میں مٹی ڈال کر اجر و ثواب سمجھتا ہوں۔ او میرے بھائیوں، ایک وقت آنے والا ہے تیرے میرے جنازے کا اعلان کیا جائے گا، ایک وقت
آنے والا ہے، لوگ میرے تیرے جنازے کو کاندھا دیں گے، ایک وقت آنے والا ہے لوگ میرے اور آپ کے قبر پہ مٹی ڈال کر اجر و ثواب سمجھیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ اس طرح کی قبر کی تیاری کر لو، اور ساتھ میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے، اتنا روئے اللہ کے پیغمبر کہ آپ کے آنسوؤں سے قبر کی مٹی بھی تر ہو جاتی ہے۔ حضرات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم سوال کرتے گئے، اماں جان اللہ کے پیغمبر رات کو قیام کرتے گئے، رات کو نماز پڑھتے گئے، یہ نماز تراویح جو ہم رمضان میں پڑھتے گئے یہ میرے پیغمبر کی زندگی کا معمول ہے۔ آپ ساری زندگی رات کو 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، یہ تہجد کی نماز ہے۔ اماں جان اللہ کے پیغمبر اتنا لمبا قیام کرتے گئے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے پیغمبر راتوں کو جاگا کر مگر تھوڑا جاگا کر۔ اللہ کے نبی آدھی رات کو جاگ لیا کر، آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھتے گئے اماں جان اللہ کے پیغمبر راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں اللہ سے کیا مانگا کرتے تھے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر رات کو اٹھ کر کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی تشہد میں اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار۔ اللہ کے پیغمبر راتوں کو اٹھ کر عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے، اللہ کے پیغمبر راتوں کو اٹھ کر عذاب جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، آج وقت ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ موت برحق ہے، ہر کسی کو موت نے آ لینا ہے، کوئی موت سے کسی کو استثناء نہیں ہے۔ تو آئیے اس رمضان کے آخری دنوں کے اندر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافیہ مانگیے، اللہ کو راضی کیجئے، موت قبر قیامت کی تیاری کیجئے۔ اللہ میرے اور آپ کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم اللہ کے در پہ آ کر جب خود کو پیش کریں گے، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، رو کر اللہ سے معافیہ مانگیں گے، اللہ بندے کو معاف کر کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو معاف کر کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ موت قبر قیامت حقیقت ہے، کوئی بندہ بھی اس سے کسی کو استثناء نہیں ملا۔ تو آئیے آخرت کی تیاری کیجئے، موت کی تیاری کیجئے۔ جتنا زیادہ ہمیں موت پہ یقین ہے اتنا زیادہ ہم موت سے غافل ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو موت قبر قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ ان کے والدین کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی آخرت کی قبر کی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔